بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت 5ویں ہے اور اس کا لیکچر نمبر ہے 3۔ ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر 5ویں کلاس کی ایک نظم پڑھی تھی جس کے ابتدائی ہم نے 3 بند کیے تھے۔ نظم کا عنوان ہے صبح سویرے۔ تو آج اس کے مزید جو بند باقی بچتے ہیں اس لیکچر میں مکمل کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس آج جو نظم ہے وہ ہے صبح سویرے۔ اس کے گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے 3 بند کر لیے ہوئے ہیں اور آج مزید 4 بند ہمارے پاس لیکچر میں موجود ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام بند کو پڑھنے کے بعد ان کے معنی اور ان کی تشریح اچھے طرح سے کرتے جائیں۔ عزیز طلباء، تو آئیے چلتے ہیں پہلے بند کی طرف۔ آپ کی کتاب پہ جو چوتھا بند ہے آج کی نظم کا وہ یہ ہے: اوس کے ہر جا موتی بکھرے، اوس سے دھل کر پتے نکھرے، نازک نازک نرم اور پتلے۔ یہ ہمارے پاس بند تھا۔ اس بند کو پڑھنے کے بعد ہم اگلے بورڈ پہ جائیں گے اور اس کے معنی دیکھیں گے اور اس کی تشریح کے اہم نکات موجود ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر۔ جی، ہمارے پاس اس کے کچھ معنی موجود ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب پر یا قریب رکھا ہوا جو رجسٹر ہے اس کے اوپر بند کا نمبر دے کر معنی لکھ لیجیے گا۔ اوس، شبنم، پانی کے قطرے، ہر جا، ہر طرف، ہر جگہ۔ ہر مراد ادھر بھی، آگے پیچھے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر۔ جا کہتے ہیں جگہ کو، طرف کو، تو ہر جا کا مطلب ہو جائے گا ہر طرف، ہر جگہ۔ موتی، ہیرے، نکھرے، خوشنما، مراد بڑے ہی خوبصورت دکھنے والے۔ نازک، حساس۔ جی، اب ہم چلتے ہیں تشریح کے اہم نکات کی طرف۔ تشریح اہم نکات: ہر طرف شبنم ہی شبنم۔ شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبح کے منظر کی دلکشی کو بیان کیا ہے۔ وہ صبح کے منظر کو دیکھنے کے بعد اتنا خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے بکھرے پڑے ہیں ہر طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وہ قدرت کا بنانے والا بہت خوبصورت ہے، حسن و جمال ہیں۔ وہ ساری رات جب پانی کے قطرے، وہ بوندیں پودوں کے پھولوں کی پتیوں پہ اور درختوں کے پتوں پہ وہ پانی کے قطرے گرتے رہتے ہیں، صبح جب سورج اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی روشنی ان قطروں کے اوپر پڑتی ہے۔ جب قطروں کے اوپر وہ روشنی پڑتی ہے تو وہ جو پانی کے قطرے ہیں وہ اور زیادہ چمکنے لگ جاتے ہیں۔ گویا ایسا ہی معلوم ہو رہا ہوتا ہے جیسے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر بھر کر فرشتوں کے ذریعے وہ موتی بکھیر دیے ہوں۔ ہر طرف موتی بکھرے پڑے ہیں اور یہ منظر قابل دید ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ کبھی عزیز طلباء موقع ملے صبح کی سیر کا تو آپ غور کیجئے گا، آپ کو یوں ہی لگے گا وہ جو پانی کے قطرے پتوں پہ پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر روشنی جیسے جیسے سورج کی پڑ رہی ہے، وہ جو پتوں پہ پڑے ہوئے قطرے ہیں وہ اور زیادہ روشن ہو رہے ہیں، ہیروں اور موتیوں کی طرح لگ رہے ہیں۔ اس لیے اس منظر کو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا نقطہ ہے پتوں کا شبنم سے دھل جانا۔ جس طرح سے انسان
غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ اسی ہی طرح سے ساری رات وہ شبنم کے قطرے پتوں کے چہروں کو دھو دیتے ہیں، پھولوں کی پتیوں کو دھو دیتے ہیں، شاخیں نہا لیتی ہیں، اس سے غسل کر لیتی ہیں، اور پھر صبح کے وقت جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو وہی پھول کی پتیاں، وہی درختوں کے پتے، وہی شاخیں جھول جھول کر اللہ کا ذکر بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو کتنا خوبصورت منظر وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے، ہر چیز اللہ کی یاد میں غرق ہو جاتی ہے اور وہ اپنا سب کچھ مٹا دیتی ہے۔ تو صبح کا منظر واقعی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ شاعر نے ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ آئیے صبح کا منظر دیکھیے کہ وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا نقطہ ہے ہر طرف سبزے کا نکھر جانا۔ جس طرح سے میں نے ابھی بات کی کہ جو رات شبنم کے قطرے، اوس کے قطرے پڑتے رہتے ہیں، وہ حقیقت میں ان پتوں کا نکھار بڑھا دیتے ہیں۔ ان کا جو سبزی مائل سبز رنگ ہے وہ اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اور ان کی مٹی گرد اتر جاتی ہے، وہ نکھر جاتے ہیں۔ گویا جب نکھر جاتے ہیں تو یوں ہی لگتا ہے جیسے وہ نہاد ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو صبح کا منظر کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ اللہ کی قدرت کو بیان کرتا ہے۔ جی عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ یہ چوتھے بند کی تشریح آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں پانچویں بند کی طرف، اس کے معنی دیکھتے ہیں اور اس کے اہم نکات دیکھیں گے تشریح کے۔ بند نمبر 5، کھیتی دیکھی، باڑی دیکھی، ہل دیکھے اور گاڑی دیکھی، باغ میں جا پھلواڑی دیکھی۔ جی عزیز طلباء، اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں، اس کے معنی دیکھتے ہیں اور اس کی تشریح کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ جی، ہمارے پاس اس وقت پانچویں بند کی تشریح کے اہم نکات اور مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کھیتی، مراد کھیت، مراد وہ جگہ جو ہل چلا کر اس کے اندر کچھ نہ کچھ بیجا جائے، وہ جو کھیت ہیں وہ سارے کے سارے کھیتی کی شکل میں کھیت ہیں وہ سارے۔ باڑی، حفاظت کے لیے لگائی گئی باڑ۔ عزیز طلباء، باڑ کھیتوں کی حفاظت کے لیے اکثر اوقات کسان جو ہے وہ اس کی حد بندی کر دیتا ہے۔ مراد جس طرح آپ چھوٹی سی کیاری بنائیں اور اس کے ارد گرد آپ کچھ ایسی چیزیں لگا دیں کانٹے دار، جس کی وجہ سے کوئی چیز، کوئی جانور ان پودوں کو نقصان نہ پہنچائے، اسے باڑ کہتے ہیں، اسی سے باڑی ہے۔ تو میں نے معنی اس کا لکھ دیا ہے حفاظت کے لیے لگائی گئی باڑ۔ ہل، زمین کا سینہ چاک کرنے کا آلہ، مراد وہ جو کسان کے پاس بیلوں کے پیچھے یا ٹریکٹر کے پیچھے ایک ہل لگی ہوئی ہوتی ہے، جو وہ دباتا ہے اس کو اور وہ زمین کا سینہ چاک کر دیتی ہے، زمین کا سینہ چاک کر دیتی ہے اور اس کے اندر وہ کسان بیج لگاتا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ ہل ہے وہ۔ اس کے بعد پھلواڑی، مراد کیاری، وہ چھوٹی سی پھلواڑی مراد چھوٹی سی کیاری جس کے اندر پھول پودے لگے ہوئے ہیں اور وہ خوشنما لگ رہے ہیں، پھولوں سے لدے ہوئے، پھولوں سے بھرے ہوئے۔ جی، اب ہمارے پاس آگے تشریح کے اہم نکات۔ اہم نکات میں پہلا نقطہ ہوگا دور دور تک کھیتوں کی ہریالی۔ شاعر یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جب صبح کی سیر کے لیے نکلا جاتا ہے تو خاص طور پر دور دور تک وہ کھیتوں کی ہریالی دیکھی جاتی ہے اور وہ آنکھوں کو یوں ٹھنڈک دیتی ہے، وہ آنکھوں کو یوں تسخیر کرتی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ یوں ہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ ہریالی ہمیں بھی کہہ رہی ہے کہ بنانے والی جو خدا کی ذات ہے اس نے ہمیں حسن دیا ہے، آپ کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے،
تو آئیے اس کی حمد و ثنا مل کے کرتے ہیں، اس خدا کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ سبزہ اللہ کی یاد دلا رہا ہے کہ اللہ نے کس طرح اسے حسن و جمال کا پیکر بنا دیا ہے۔ تو اس لیے شاعر نے اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا ہوا ہے کہ دور دور تک ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے جو نظارے ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور ہر چیز خدا کی عبادت میں مشغول دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا نقطہ ہے کسان کا کھیتوں میں ہل چلانا۔ اب شاعر نے کیونکہ گاؤں کا نقشہ کھینچا ہے، تو گاؤں کے نقشے میں دیکھا جائے تو کسان صبح کے وقت اپنے گھر سے 2 بیل لے کے، ان کے پیچھے ہل کو لے کے وہ نکلتا ہے، اور اپنے کچھ اوزار جو اس کے لیے ضروری ہیں وہ لے کر وہ کھیتوں کی طرف صبح نکل رہا ہوتا ہے، اور جلدی جلدی قدم اٹھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے کھیتوں میں ہل چلانا ہوتا ہے اور وہاں پہ اس نے بیج بونا ہوتا ہے۔ شاعر نے اسی نقشے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کھینچا ہوا ہے کہ کسان جب صبح کے وقت ہل چلانے کے لیے نکلتا ہے تو وہ منظر بھی دیدہ زیب ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ جو بیل ہے اس کے گلے میں ایک گھنٹی ہوتی ہے جو بج رہی ہوتی ہے، اور بیل تیز تیز بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو آواز ہے وہ صبح سننے والے جو سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے کانوں کو بڑا میٹھا میٹھا سا رس پہنچاتی ہے، اور دور بیل کے چلنے کی آواز سے جو گھنٹی ہلتی ہے وہ بھی نمودار ہو رہی ہوتی ہے، تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور کسان ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ منظر بھی آنکھوں کو جو ہے بڑی تسکین دیتا ہے۔ شاعر نے وہ صبح کے منظر میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ جی، اس کے بعد ہر طرف پھولوں کا کھلنا۔ صبح کے وقت ایک تو سبزہ جو بڑا خوبصورت لگتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پھولدار پودے ہیں جن کے اوپر رنگا رنگ پھول لگے ہوئے ہیں، وہ پھولدار پودے جن کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں وہ اپنی رنگت سے صبح کے منظر کو اور خوشنما کر دیتے ہیں اور اچھا کر دیتے ہیں، اور ان کو دیکھنے کے بعد وہ جو آنکھوں کے اندر ایک بینائی اتر جاتی ہے، خوبصورتی اتر جاتی ہے، اور آپ کا جی کرتا ہے بس اسے دیکھا جائے اور ٹک ٹکی باندھ کے لگاتار دیکھا جائے، آپ کا دل ایسے کرتا ہے کیونکہ وہ حسن میں اور اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو دیکھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، میرے مولا تیری ذات کتنی عظیم ہے، کتنی اعلیٰ ہے کہ اس نے کتنے رنگوں کے پھول اگا دیے، سبزہ اگا دیا ہے، اور وہ اپنے وقت پہ کھلتا ہے، مرجھا جاتا ہے، کھلتا ہے، مرجھا جاتا ہے، اور یہی صبح کے منظر میں دیکھنے والی چیزیں ہیں جو اللہ کی یاد کو تازہ کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد آخری نقطہ ہوگا قدرت کے نظارے۔ عزیز طلبہ، قدرت اللہ کی ذات ہے اور اسی قدرت نے کائنات بنائی ہے۔ اب شاعر نے یہاں پہ اس قدرت کے نظاروں کو اور نکھارنا چاہا ہے اور بیان کرنا چاہا ہے، کیونکہ یہ زمین پہ، آسمان پہ، یا زمین کے علاوہ کائنات جتنی بھی اور بھی وسعت موجود ہے، اور بھی جتنی زیادہ دنیائیں کائنات میں آباد ہیں، وہ ساری کے ساری تو تخلیق کردہ خدا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے ہی اچھے انداز میں تخلیق کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رب العالمین، اس خدا کی ذات کا ذکر کریں اور ہر لحاظ سے اپنی زبان پہ اس کا تذکرہ کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس بند نمبر اب آ گیا 6، اس کو پڑھتے ہیں۔ مشرق میں ایک نور سا چمکا، سونے کا فٹ بال سا اچھلا، بچے پکارے آہا آہا۔ عزیز طلباء، اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے اس نے۔ نور، نور کا مطلب تو ہے روشنی۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، چمکا، روشن ہوا۔ سونے کا فٹ بال، اس نے سورج کو، شاعر نے سورج کو سونے کا فٹ بال کر دیا ہے۔ مراد سورج اچھلا، ابھرا۔ جی، اس کی تشریح کے لیے اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں، تو آئیے اگلے بورڈ پہ جاتے ہیں۔ جی، ہمارے پاس تشریح کے اہم نکات ہیں۔ سورج طلوع ہونا، شاعر نے یہاں پہ اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ جب صبح کی سیر کے لیے نکلا جاتا ہے
تو خاص طور پہ جو ننھے منھے بچے نکلتے ہیں سیر کے لیے اپنے والدین کے ساتھ، تو وہ بڑی خوشی سے اچھل کود کرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت سورج ابھی طلوع نہیں ہوا ہوتا، سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو وہ منظر بھی جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ بچے اسے دیکھ کر بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور وہ پھولوں کو دیکھتے ہیں، سبزے کو دیکھتے ہیں، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے تو وہ ان کے گالوں کو چھوتی ہے، تو وہ بھی منظر بڑا خوبصورت لگتا ہے اور بچے اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورج کو فٹ بال سے تشبیہ دینا، تو یہاں پہ شاعر نے سورج کو فٹ بال سے ملایا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے اس نے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، یا تو جب غروب ہو رہا ہو تب، جب طلوع ہو رہا ہو تب، یہ بالکل انڈے کی زردی کی طرح ہو جاتا ہے اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے سونے کا فٹ بال ہی ہو، کوئی گیند ہے جو نکلتے ہوئے لگتا ہے زمین سے کوئی فٹ بال طلوع ہو گیا، اور جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو لگ رہا ہوتا ہے جیسے کہ آسمان سے کوئی فٹ بال سونے کا ہے جو زمین میں اب ڈوبنے لگا ہے، جانے لگا ہے۔ تو اس نے وہ منظر بڑا خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے۔ اب وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سورج بس نکلنے ہی والا ہے کہ اس کی ابھی جھلک، پہلی کرن زمین پہ پڑی ہوگی اور اس کا ہلکا سا جو چہرہ ہے وہ نمودار ہوا ہوگا، نظر آیا ہوگا، تو یوں ہی لگا ہوگا کہ ایک فٹ بال زمین سے طلوع ہو رہا ہے جو اپنی روشنی لا رہا ہے اپنے ساتھ۔ تو بچوں نے اس کو دیکھا ہوگا اور اس کو دیکھنے کے بعد ان کو یاد آنے لگی ہوگی کہ ہم نے سکول بھی جانا ہے، ہم نے سکول کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی نبھانی ہے، تو پھر وہ سیر سے واپس آنے کی تیاری بھی کرنے لگے ہوں گے۔ تو وہ نقطہ بھی آگے دیکھتے ہیں، صبح کے منظر کو دیکھ کر بچوں کا خوش ہونا۔ جیسے ہی بچے صبح کا منظر دیکھتے ہیں اور سورج طلوع ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اس زردی مائل، اس سونے کی رنگت کے فٹ بال کی طرح کے سورج کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر انہیں فوراً یاد آتا ہے کہ ہمیں اسکول جانا ہے، پھر وہ انہی الٹے قدموں واپس لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہیں اور جلدی جلدی گھر پہنچتے ہیں تاکہ انہیں سکول جانے میں دیر نہ ہو جائے۔ عزیز طلباء، تو یہ تھا ہمارا جو چھٹا بند جو ہم نے ابھی کر لیا۔ اب چلتے ہیں ساتویں اور آخری بند کی طرف اور اس کو حل کرتے ہیں۔ سورج نکلا، سورج نکلا، لوٹ چلو اب گھر کو بھیا، سب کو ہے اسکول میں جانا۔ اس کا کوئی لفظ مشکل نہیں تھا جو میں یہاں لکھتا اور اس کا معنی بتاتا، اس میں کوئی بھی لفظ مشکل نہیں ہے۔ اس کی تشریح کے اہم نکات ہیں، ہم انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ سورج کا زمین پر کرنوں کا بکھیرنا، پچھلا جو بند تھا چھٹا، اس کی تشریح بالکل اس سے ملتی جلتی تھی، میں نے اس میں بھی تھوڑا تذکرہ کیا، اس میں بھی تھوڑا ذکر اور کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی سورج نے اپنی آنکھ کھولی، پہلی کرن نکالی، زمین پہ بکھیر دی، تو اس کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ جو سیر کی طرف نکلے تھے اب وہ لوٹنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ فوراً کہا ہوگا کہ سورج اب نکل رہا ہے، ہمیں اب لوٹ جانا چاہیے، تو وہ واپسی کی تیاریاں کرنے لگے اور جلدی جلدی تیز تیز قدم اٹھا کے واپس لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بچوں کا گھروں کا رخ کرنا، والدین جب گھر سے نکلتے ہیں صبح کی سیر کے لیے تو اپنے بچوں کو بھی اکثر ساتھ لے جاتے ہیں، تو اب بچے جو ہیں وہ جلدی جلدی سے سورج نکلنے کے بعد اپنے والدین کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سکول جانا ہے، ہمیں جلدی سے واپس لے چلیے، اور کیونکہ بچوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے سکول جانے کے لیے، پھر تیاری کرنی ہے، ناشتہ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بچوں کو ستانے لگی ہیں اور وہ جلدی سے اپنے والدین سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب گھر لے چلیے، ہمیں اب گھر جانا ہے کیونکہ سکول کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد سکول کا وقت ہو جانا، تو بچے جلدی سے ناشتہ کرنے کے بعد، تیار ہو جانے کے بعد سکول کے لیے نکل پڑتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرواتے ہیں، کیونکہ صبح کی سیر بچوں کو بڑا چاق و چوبند، مراد بڑا تیز کر دیتی ہے
اور ان کی صحت بڑی اچھی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ جلدی سے اپنی ذمہ داری کا احساس لیے ہوئے اسکول جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ذمہ داری کا احساس ہے تو بچے ذمہ دار ہیں اور وہ اسکول جانے کو بےتاب ہیں، انہیں اسکول جانا ہے اور اپنی پڑھائی کو بھی برقرار رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے۔ تو عزیز طلباء، بالکل سادہ سی تشریح تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔